بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام حاجتیں پوری فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صحت والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک اور صالحہ اولاد نصیب فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، بے آسرا ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے ان کی مدد فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی قرض میں مبتلا ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں میں سے ان کے لیے سبب پیدا فرمائے اور ان کو قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا جو آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، آپ کی بہت سی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی جو بھی کاروباری بندش ہے، رزق کی تنگی ہے وہ دور ہوگی، جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے گھر میں رزق میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے جو بھی کاروباری رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی اس وظیفے کو لازمی کرنے کا اپنا معمول بنائیں اور اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے آمین کے صدقے، آمین لکھنے کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے، تمام دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروباری تنگی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، گھریلو حالات بہتر نہیں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، دل پریشان ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، تو بالکل بھی مت گھبرائیے، اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کی برکتیں خود دیکھیں گے، اس وظیفے کے جو فائدے ہیں وہ خود دیکھیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا کے دیکھیں، آپ کی کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اگر کاروبار شروع کرتے ہیں تو کوئی بندش ہے، رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کا لازمی جو ہے معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے کاروبار کی جو بھی بندش ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جو بھی مسئلہ ہوگا، قرض کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، جو بھی ٹینشن ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے سب ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ لازمی اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ خیرات کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور انسان کے جو بھی کاروباری بندش ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات لازمی کریں اور نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز سب سے اہم ہے کیونکہ فرض نماز ہے، اس لیے نماز کی پابندی سب سے پہلے، اور نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ
آپ کے گھر میں اتنا رزق ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں وہ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو رزق حلال کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہوگا، رزق حلال کمانا ہوگا، رزق حلال ہی کھانا ہوگا، اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ یہ ہر فرض نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، اور آپ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنائیں۔ یقین مانیں کہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے کاروبار میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی بھی بندش نہیں آئے گی، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس وظیفے کو اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں وہ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے جب ہم ہر فرض نماز کے بعد مانگیں گے تو کیوں نہیں ہمیں رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سے مانگیں تو ہماری جولیاں نہ بڑھیں، ہمارے خالی ہاتھ لوٹ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے مانگیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنے لیے خوشیاں مانگیں، صحت مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں۔ یقین مانیں کہ اس وظیفے سے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی ہوگی کہ آپ نے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے، وہ اس نیت سے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، اور جب ہم فرض نمازوں کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تو ہمارا جو دنیا کا نظام ہے وہ بہت ہی ہنسی خوشی چلے گا، جو بھی ہماری پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی۔ اس لیے میرے مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو لازمی کرنے کا معمول بنائیے گا اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے گا۔ جی وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ وظیفے کے لیے، وظیفے کا رزلٹ دیکھنے کے لیے آپ نماز کی پابندی کریں، فرض نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں تو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی جو بھی رکاوٹ ہے، کاروباری بندش ہے، پریشانی ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، کیسے چٹکیوں میں ختم ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اپنے ذہن میں اپنی تمام حاجتیں رکھنی ہیں، اپنی دعائیں رکھنی ہیں، اور دعائیں اور حاجتیں رکھتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 101 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، 101 مرتبہ۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد کی تسبیح ہے، مکمل طریقہ جانیے گا، دعا کا طریقہ جانیے گا اور فائدہ حاصل کیجئے گا۔ آپ نے 101 مرتبہ تسبیح کرنی ہے، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ آپ نے یہ مکمل 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ دونوں نام جو ہیں آپ نے ایک دانے پہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے گن کے 101 مرتبہ تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے قبلہ رخ ہی بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، ہمارے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر دے، یا رب العالمین ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے رزق کو، کاروبار کو وسیع کر دے، ہمارے گھر میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ قرض میں مبتلا ہے تو قرض کے لیے دعا کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کا یہ صرف 10-15 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا کے آپ اللہ رب العزت سے رزق مانگیں، اپنے لیے خوشیاں مانگیں، اپنے لیے بیماری سے شفا مانگیں، قرض
سے نجات مانگے۔ تنگ دستی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں اور پھر آپ جائے نماز سے اٹھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کو بہت کچھ عطا ہوگا۔ باقی اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا مانگنا قبول و منظور فرمائے اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔